العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. قرآن مجید آئے کریم کرمے تو برونٹ کن تلاوت
اخ آیہ کریم چھ سورہ نساء مز، دویم آیہ کریم چھ سورہ تحریم مز۔ سورہ نساء پارے 4 کے آخر سے شروع ہوتا ہے، پارے 6 کے شروع میں وہ ختم ہوتا ہے، اور یہ جو میں نے پہلے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی یہ 5ویں پارے کے آخر میں ہے، اور دوسری آیت سورہ تحریم کی ہے۔ سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے۔ قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک حق ہے روزانہ تلاوت کرنا۔ قرآن شریف صرف قانون کی کتاب نہیں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ چور کی کیا سزا ہے اور شرابی کی کیا سزا ہے۔ جیسے دنیا میں قانون کی کتابیں ہوتی ہیں تو ان کو روزانہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف قانون یاد رکھنا کافی ہے۔ لیکن قرآن پاک صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے فوائد ہیں۔ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں جس طرح سے لوہے کے اوپر زنگ آتا ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کی مضبوطی آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہے، یہی وجہ ہے انجینئر صاحبان ایسے لوہے کو استعمال نہیں کرتے ہیں، صاف کہتے ہیں بشین زموار کیں، بشین خیدار شیستر چتنمت، اس میں زنگ لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے لوہے کے اوپر زنگ لگتا ہے ایسے انسانوں کے دلوں کے اوپر زنگ لگتا ہے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی توفیق نعوذ باللہ من ذلک چھن جاتی ہے، گناہوں کے خیالات زیادہ آتے ہیں، اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، لالچ آتی ہے دل میں، گناہوں کی رغبت ہوتی ہے، نیکی سے نفرت ہو جاتی ہے، نیک کام کرنا مشکل، گناہ کرنا آسان، نیک لوگوں سے بھی وحشت ہو جاتی ہے، وجہ کہ دل اس کا کالا ہو گیا ہے، دل میں زنگ آ گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے۔ تو جب یہ بات سنی حضرات صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، انہیں اپنے ایمان کی بہت فکر تھی، آخرت کی فکر بہت تھی، تو فکر مند ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دلوں کے اوپر زنگ آ جائے، زنگ لگ جائے تو وہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت سے، جو بندہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کے اثرات اس کے دل پر پڑ جاتے ہیں تو اس کا زنگ آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے، اب گناہوں کے خیالات اس کو زیادہ نہیں آئیں گے، نیک کام کرنا مشکل نہیں ہوگا، تو قرآن پاک کے انوارات برکات آئیں گی، اس گھر میں بھی برکتیں آئیں گی، شیاطین اس گھر سے بھاگ جائیں گے، اور پھر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑ جائے گا اس کا۔ ایک فرمایا قرآن پاک کی تلاوت، اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ موت کی یاد کا مطلب ہے موت کی تیاری، جب یاد کرے گا تیاری بھی کر لے گی۔ تیسری چیز اس حدیث میں نہیں ہے، البتہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیرانی پیر کہتے ہیں، سید الاولیاء، ان کے خطبات میں ہیں، تیسری چیز انہیں لکھی ہے کہ وعظ و تبلیغ کی مجلس میں شرکت کرنا، اس سے بھی ایمان والے کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، چونکہ بہت اونچے درجے کے تھے، اور کسی کتاب میں 2 ہی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی میں 3 کا، کسی میں 4 کا، تو بہرحال اس لیے فرمایا قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ روزانہ ہر ایمان والا کچھ نہ کچھ تلاوت کر لے، تاکہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق بھی جڑتا رہے گا اور دل کا زنگ دور ہوتا رہے گا۔ تو جب تلاوت کرے گا تو یہ آیتیں ان کے سامنے آ جائیں گی روزانہ، اس میں وراثت کی تقسیم بھی آئے گی، اور نکاح بھی آئے گا، طلاق بھی آئے گا، قارون کا واقعہ آئے گا، اور فرعون کا واقعہ آئے گا، قوم سمود اور قوم عاد، یہ سارے واقعات آئیں گے، جنت جہنم کا تذکرہ آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی جو دل کی کھیتی ہے
روزانہ اس میں پانی اور بارش برسے گی رحمت کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں الہامی کتاب ہے، واقعی وہ الہامی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر۔ میں ذرا اشارہ ہی کر دوں گا، بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا قرآن پاک کے اندر 5 علوم ہیں۔ کتنے؟ 5 قسم کے علوم ہیں۔ ایک علم کا انہوں نے نام رکھا علم الاحکام، جس میں اللہ کوئی حکم دیتا اپنے بندوں کو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو، حج کرو، اعتکاف کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، یہ ساری شرک مت کرو، یہ علم الاحکام ہے۔ دوسرا علم انہوں نے لکھا علم الجدل، علم والمخاصمہ۔ جدل کے معنی آتے ہیں لفظی، جھگڑا کرنا، بحث کرنا۔ تو اس علم میں کیا ہے؟ اعتراضوں کے جوابات۔ کیا؟ کفار اور منافقین، مشرکین، یہ یہود نصارہ، یہ 4 قسم کے لوگ جو اعتراض کرتے تھے دین پر، قرآن پاک کی آیتوں پر، تو ان کی تردید اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ان کے عقیدے کی تردید فرماتے تھے۔ یہ دوسرا علم ہے علم الجدل والمخاصمہ۔ اس کے بعد 3 علوم رہتے ہیں نا، تینوں کا خلاصہ صرف واضح تبلیغ ہے۔ کیا ہے؟ صرف اپنے بندوں کو سمجھانا۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے اندر زیادہ آیتیں ہیں واضح تبلیغ کی، کہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے انسانوں کو، اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ پھر اس کی 3 قسمیں کی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ نے۔ کیا؟ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ کیا؟ کہ دیکھو میں نے زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنایا، عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ دیکھو رات میں نے بنائی، دن میں نے بنائی، میں نے تمہاری آنکھیں بنائی۔ عَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ دیکھو میں نے تمہاری زبان بنائی، زبان نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ تمہارے ہونٹ بناتے، ہونٹ نہ ہوتے تو دانت دور سے نظر آ جاتے۔ تمہاری آنکھیں بنائی۔ تو نعمتوں کا تذکرہ کرتا اللہ تعالیٰ، جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، مادی نعمتیں، پھل فروٹ، یہ ساری۔ اس کا نام حضرت نے لکھا تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ نعمتوں کو یاد دلاتا ہے، بندوں کو نصیحت فرماتا ہے، میرے بندو جب میں نے اتنا تمہارے لیے کیا تو تمہیں کیا بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ اپنا سر میرے سامنے نہیں جھکاتے ہو؟ ملازم ڈیوٹی دیتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، 6 گھنٹے ملازم دیتے ہیں، 8 گھنٹے یہ مزدور کام کرتے ہیں 9 سے لے کر 5 تک۔ مدینہ طیبہ میں مجھے ایک شخص ملا، وہ ہسپتال میں کام کرتا ہے۔ مجھے معلوم تھا اس کی ڈیوٹی 7 بجے لگتی ہے صبح کو۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کی چھٹی کب ہوتی ہے؟ دن میں فون نہیں کروں گا کیونکہ آپ ڈیوٹی پر ہوں گے، بالخصوص ہسپتال میں، تو جب چھٹی ہو جائے گی میں فون کروں گا۔ کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے؟ اس نے کہا شام کے 7 بجے۔ کیا ڈیوٹی لگتی ہے صبح کے 7 کو اور چھٹی شام کے 7 کو، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی۔ کیا 12 گھنٹے؟ اللہ تعالیٰ نے کب اپنے بندوں سے کہا کہ 12 گھنٹے کام کر لو، 6 گھنٹے کام کر لو؟ کہا کچھ نہیں، فرمایا فجر کی نماز پڑھو، ظہر تک چھٹی ہے، ظہر کی نماز پڑھ لو، عصر تک چھٹی ہے۔ خواتین کو کہا آپ کو آفس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ اور اتنی رعایت رکھی، اگر آپ اپنے بستی میں نہیں ہے، آپ جنگل میں ہیں بھیڑ بکریوں کے ساتھ، باغ میں ہے، وہیں نماز پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں بستی میں کو تو آنا ہی پڑے گا، تو کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہی ایک ہی فرض تو ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ حج سبوں پر فرض نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ میدان محشر میں ہوں گے، ان سے حج کا مطالبہ ہی نہیں ہوگا۔ کیا تمہاروں سے سلیبس سمجھی حج؟ لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ غریب تھے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے حافظ صاحب کا۔ وہ ٹانگ سے لنگڑا تھا، غریب تھا، بہت متقی پرہیزگار، کرتا پہنے ہوئے ہوتا تھا، اس میں پیوند لگے تھے۔ ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں اور جنت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ رضوان نے روک لیا، رضوان نے رک جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا حساب تو دو، حساب تو۔ حافظ صاحب نے کہا کاہے کا حساب؟ کیا یہ یو پی والے ایسے بولتے، کاہے کا حساب؟ لنگڑی ٹانگ کا اور پھٹے ہوئے کرتے کا؟ میرے پاس تھا ہی کیا؟ کہا جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے جو دنیا میں غریب ہوگا بیچارہ، اس سے زکوٰۃ کا حساب لیا جائے گا، حج کا حساب لیا جائے گا؟ معلوم ہے کہ یہ فرض ہزاروں اور لاکھوں کے اوپر ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد بات آ رہی ہے رمضان کی۔ کس کی؟ کیا رمضان 6 مہینے ہوتا ہے؟ کیا رمضان 4 مہینے ہوتا ہے؟ چند دن ہے ہم معدودات۔ کوئی زیادہ بوڑھا ہے تو
وہ روزہ نہیں رکھے گا فدیہ دے گا، کوئی بیمار ہوگا وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا فدیہ دے گا۔ آخر میں ایک فرض بچ گیا، وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ تو ہم لوگ اللہ کا ایک فرض بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ بھی پابند نماز نہیں۔ میں حرم شریف میں طواف کر رہا تھا، یہ رمضان کا واقعہ ہے، دوسری منزل میں عصر کے بعد طواف ختم کر کے میں نے جگہ تلاش کی کہیں بیٹھوں، بھیڑ بہت ہوتی ہے نا، الحمدللہ۔ تو میرے بغل میں ایک ویل چیئر اس کو کہتے ہیں وہ لوگ، وہ ایک کرسی ہوتی ہے تو اس میں بیمار کو بٹھاتے ہیں، جو معذور ہو یا بوڑھا ہو تو دوسرا چلاتا ہے، طواف کراتا ہے، ویل چیئر کرسی، اس کا ٹائر لگے ہوئے تھے۔ تو ویل چیئر میرے بغل میں وہ آئے اور رکھ لی انہوں نے، اس میں دیکھے معذور ہے تو جوان لیکن معذور ہے۔ بالا میں تلاوت کرتا رہا، تسبیحات کرتا رہا۔ جب افطار کا وقت قریب ہو گیا تو انہوں نے اس کو اتارا، ایسے ہاتھوں پر لے لیا، اتارا۔ سر تو اس کا رکھا کعبہ کی طرف، سینہ آسمان کی طرف، ٹانگیں بھی چھوٹی چھوٹی تھی، معذور تھا۔ بہرحال افطاری ہو گئی، اس کے بعد نماز کا وقت ہوا۔ میں نے سوچا کیا نماز پڑھے گا یہ تو اتنا معذور ہے کہ یہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ لیکن میں حیران ہو گیا، جب اللہ اکبر امام نے کیا تو اس نے بھی وہ ٹیڑھے میڑھے ہاتھ اس کے تھے، یوں کر کے ایسے کر کے ہاتھ باندھے۔ امام نے قرات کی۔ اس کے جب ہم رکوع میں چلے گئے، کیونکہ میرے بغل میں تھا نا تو نظر تو پڑی جائے گی، بالکل میرے ساتھ ہے۔ تو ہم لوگ رکوع میں گئے، اس نے بہت ہمت کر کے اس نے یہ ایک حصہ یوں اٹھایا زمین سے، ایسے تھوڑا سا یوں ٹیڑھا ہو گیا، یہ رکوع کیا کیا؟ تو امام نے جب کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، اس نے یہ شانہ پھر رکھا اس کے ساتھ زمین کا، یہ کچھ بھی ایسے۔ اس کے بعد جب سجدے میں ہم گئے، امام نے کہا اللہ اکبر، سجدے میں گئے تو اللہ کے بندے نے بڑی کوشش کی اور اپنی پیشانی زمین کے ساتھ لگائی، یعنی جو وہاں پتھر لگے ہوئے زمین کے ساتھ لگائی، بہت کوشش کی، یوں کیا، پیشانی پوری لگائی، کس کے ساتھ؟ ٹیڑھا کیا اپنے بدن کو۔ تو میرے آنکھوں سے آنسیں نکلنے شروع ہو گئے اور ایک کپ کپی سی تاری ہو گئی۔ مجھے دو چیزیں یاد آ گئی۔ ایک چیز یہ یاد آ گئی، یا اللہ میدان محشر میں اگر آپ اس معذور شخص کو لائیں گے اور پھر ان جوانوں کو لائیں گے، ان انسانوں کو لائیں گے جنہوں نے نماز ادا نہیں کی، اور ان سے پوچھا جائے گا اس معذور نے میرے فرض کو ادا کیا، دیکھو کیسے رکوع اور سجدہ کرتا تھا، تو کیا جواب ہوگا ان کا؟ اس پر مجھے کیفیت طاری ہو گئی۔ دوسری چیز مجھے یہ یاد آئی، یا اللہ یہ کتنا معذور ہے یہ بیچارہ، یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور آپ نے مجھے صحت دی ہے، ٹانگیں دی ہے، میں بھی طواف کر کے آ گیا، اور اوپر والی منزل میں تو طواف میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ پھر نماز ختم ہوگی، میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں کے؟ انہوں نے کہا ہم انڈیا کے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کہاں؟ کیرلا کے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا لگتا ہے؟ کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے اس کی عمر کتنی؟ کہا 35 سال۔ کتنی؟ کہا یہ بچپن سے عیسائی ہے، نماز کا پابند ہے، نماز کا داڑھی بھی رکھا ہوا تھا، وہ بات بھی کرتا تھا۔ تو آخر میں نے مسافہ کر لیا اس سے اور چل دیے۔ اب دیکھو ایسے معذور کو بھی نماز معاف نہیں ہے نا، تو جو جوان آدمی ہوگا اس سے کیا کیسے بخشا جائے گا؟ بہرحال یہ موضوع میں یہ رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ دو آیتیں میں نے پڑھی تھیں، برادر اصغر بھی ہے عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اکبر ہیں، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت فیوزہم، انہوں نے تو ایمان ہی کی بات پر بیان کیا تھا بہت جامع۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھ لی اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم سے۔ دیکھیے مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ایمان والو، کیا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اپنے اللہ پر، ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی۔ سوال یہ تو ایمان والوں کا خطاب ہے نا، یہ یوں ہونا چاہیے، یا ایھا الذین کفروا آمنوا، کافرو ایمان لاؤ، بے مانو ایمان لاؤ، یہ ہونا چاہیے نا۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا، داڑھی والو داڑھی رکھو، داڑھی والو، تو وہ کہیں گے جناب میری تو داڑھی پہلے سے ہے، آپ مجھے کیوں کہتے ہیں داڑھی رکھو؟ ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ، بس یہی آیت ہے جو عجیب آیت ہے۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کے مختلف مطلب لکھے ہیں مفسرین کرام نے۔ ایک مطلب لکھا ہے، ایک ہے تحقیقی ایمان، کیا
جی جیسے سائنسدانوں نے تحقیق کی تب جا کے انہوں نے کہا یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. کس کی؟ سائنسی روشنی میں انہوں نے دیکھا, تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تحقیقی ایمان, ٹھوکریں کھائی انہوں نے. پہلے پتہ نہیں کس کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے, اللہ کو تلاش کرتے کرتے کسی کے 40 سال گزر گئے, کسی کے 45 سال, کسی کے 60 سال گزر گئے, تب جا کے ان کو صحیح راستہ مل گیا, اللہ مل گیا اور اللہ کا نبی مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تحقیقی ایمان ہے. اب وہ اتنے مضبوط ہیں تو وہ چوری نہیں کرتے, وہ جھوٹ نہیں بولتے. ویسے تو وہ چوری پہلے بھی نہیں کرتے تھے, جھوٹ پہلے بھی نہیں بولتے تھے. کیوں؟ اسے کہ جھوٹ بولنا, چوری کرنا یہ کہ صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ بھائی چوری منع ہے. ہر مذہب کے ساتھ, اگر کوئی مذہب بھی نہیں مانتا ہو تب بھی وہ کہے گا چوری غلط ہے, چوری جھوٹ غلط ہے, کہے گا نہیں کہے گا. کبھی کبھی خیال آتا ہے جو یورپین کنٹریز ہیں نا, وہاں کے جو واقعات میں سنتا ہوں تو بس میری زبان پر آتا ہے سوری چھپتے ہیں مگر ایک کلمہ ہی اور چھپنی, کیا باقی سب ان کے پاس ہے. ان کی دیانتداری, ان کی امانت داری, ان کی سچائی. ایک ہمارا دوست ہے وہ وہیں فن لینڈ میں پڑھتا ہے, اس نے کہا مجھے کالج سے دوسرے کالج میں جانا تھا, ایک کالج سے دوسرے کالج میں جانا تھا, تو ریلوے اسٹیشن پر میں گیا اور میں نے وہاں سائیکل ساتھ تھی, گاڑی کہاں میں رکھی, سائیکل کے پاس گیا اور سائیکل کو میں نے ایک کونے میں رکھ دیا, سائیکل میں نے ایک ادھر کو کونے میں رکھ دیا. تو 3 مہینے کے بعد میں اس دوسرے شہر سے آیا. کتنے مہینے کے بعد؟ میری سائیکل وہیں تھی, میری سائیکل. اب بتائیے, ہے نا, یہ مومنانہ صفات ہے نا. کا جھوٹ, ان کو محل میں جھوٹ کہتے کس کو ہے, کیا رشوت انہوں نے سنا ہی نہیں, ممکن ہے نام سنا ہوگا. کوئی رشوت نہیں, کوئی ملاوٹ نہیں, کوئی دھوکہ نہیں, کچھ نہیں. ہاں ایمان ان کے پاس نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہوتا تب حیا بھی نہیں ہوتی, اس لیے 2 چیزیں ان کے پاس نہیں. جب ایمان لائیں گے حیا خود بخود ساتھ آئے گی. تو اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ. تو ایک مطلب تو یہ ہے وہ تحقیقی ایمان والے ہیں, کیا ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے. دوسرا موروثی ایمان, کیا وراثت میں جیسے درخت مل گیا, جیسے وراثت میں زمین مل گئی, دکان مل گئی والدین کی, ایسے والدین بھی مسلمان, باپ دادا بھی مسلمان, چچا تایا بھی مسلمان, پھوپھی خالہ بھی مسلمان, سب مسلمان ہے. تو کبھی نماز پڑھ لی, کبھی نہیں پڑھ لی, چلتے گئے. ان سے کہا جاتا ہے تمہارا جو اسلام ہے قانونی اعتبار سے تم مسلمان ہو, کیا قانونی اعتبار سے, لیکن غور کرو کیا واقعی ایمان تمہارے دلوں میں ہے یا نہیں. اس نے فرمایا تو موروثی مسلمانوں سے کہا جاتا ہے سچے مسلمان بن جاؤ, کیا پکے ایمان وال بن جاؤ. اتنے سے کام نہیں چلنے والا. جو ایمان مسلمان کو مسجد تک نہ لا سکے وہ جنت تک کہاں سے پہنچا سکے گا. جو ایمان انسان کو جھوٹ سے نہ بچا سکے دوزخ کی آگ سے کیسے بچائے. اس لیے ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. قرآن پاک میں آیت ہے سورہ حجرات میں, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایک ہوتا ہے شہر اور قصبہ, ایک ہے دیہات. دور دور رہتے ہیں دیہاتوں میں, یہاں بھی رہتے ہیں. عرب میں تو زیادہ ہے, عرب میں جگہ بہت وسیع ہے, خالی پڑی ہوئی ہے. اس لیے ایک یہاں بیٹھتا ہے, دوسرا 1 کلومیٹر دور بیٹھتا ہے. بکریاں ہیں, بھیڑ ہیں, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, بس وہی ان کا کاروبار ہے. تو وہاں سے ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو کہنے کہ آمنا, کیا آمنا, ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان لا چکے ہیں. وہی نازل ہوئی قل لم تؤمنوا, قل لم, آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے نہیں ہیں. بلکہ لم تؤمنوا لگا تاکید کے ساتھ, بالکل آپ ایمان لائے ہی نہیں ہے. ولیکن قولوا اسلمنا, البتہ یہ کہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا, ہم نے اور ہم نے ظاہری اعتبار سے اسلام قبول کیا, یہ کہو. لیکن ایمان ایسا آمنا مت کو. وجہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان تمہارے دلوں کے اندر بھی پہنچا ہی نہیں ہے. یہ صرف تمہارے زبان کے بول ہیں, ظاہری اعتبار تم مسلمان ہو چکے ہو, لیکن اللہ فرماتے ہم دیکھتے ہیں تمہارا دل ایمان سے خالی ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں. کیا یقین کا کشمیری ترجمہ پخش, کیا جی. دیکھو جس چیز کو یقین جس میں دل ہو, جس چیز کا یقین دل میں ہو, اگر وہ نقصان دہ ہے تو اس سے آدمی بچتا نہیں بچتا. اگر اس میں نفع ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے.
زہرس پہ یقین کیا ونان کاشر پہ زہرس پہ کیا یوس کھے سماری یوس کھے زہر پر یقین ہے نا جو کھائے گا وہ مرے گا کیوں دیکھا ہے لوگوں کو فلاں نے زہر کھائی وہ مر گیا دیکھا نا بہت سارے لوگوں کو خود ڈائمکران کھا لیا مر گیا زہر کھا لی مر گیا میں نے ایک خاتون کو دیکھا وہ چل رہی تھی اور کچھ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی واویلا کر رہی تھی میں نے دیکھا اس نے جو اپنا فیرن ہے نا یہ اوپر سے نیچے تک اس نے پھاڑ دیا تھا یا تو تر دن کیا شکل جیوب یہ جس طرح سے کوٹ کے دو ہوتے ہیں نا وہ دو پٹ ہوتے ہیں اس کے جب بٹن بندے ہوئے نہ ہوں ایسے اس کا فیرن ہو گیا تھا میں نے ایک سے پوچھا اس کو کیا ہو گیا ہے اس نے کہا اس کے بیٹے نے زہر کھائی اس نے بیٹے نے زہر کھائی تو ماں کو یقین ہو گیا کہ بیٹا مر جائے گا بیٹا اس لیے وہ کپڑے پھاڑ دیے اس نے یہ الگ مسئلہ ہے کہ پھاڑنا چاہیے نہیں پھاڑنا چاہیے وہ حدیث پاک میں ہے اور من ضرب الخدودا و شق الجیوبا و دعوا بدعوى الجاہل فلیس منا جو مسلمان مصیبت کے وقت اپنے رخسار پیٹے اپنے چہرے پر مارے اپنے ہاتھوں سے جیسے بچ بچ ونندین اور اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرف آوازیں نکالے واویلا کرے فلیس منا ہمارا نہیں ہے کیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان کو خوشی کا موقع بھی ہوگا کبھی غم کا موقع بھی ہوگا ظاہر سی بات یہ تو دنیا ہے الحمدللہ تو دونوں کے حدود ہیں جب غم ہو تو حد سے باہر نہ نکلے جب خوشی ہو تو حد سے اب دیکھتے ہیں ہم غم ہو تو اس میں بھی حد سے باہر نکلتے ہیں بال نوچتے ہیں بال پھاڑتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں عورتیں چاہے 90 سال کا بوڑھا کیوں نہ گزر جائے کیا بس ایک عادت بن گئی ہے اندر اندر سے کہتے تھے ہے وہاں کو خدا توڑ کے عالم رود کروں کیا واریا کال کو بیمار اب جو مر گیا تو ہاں مولا اس کا سوتر چاہتا ہوں میں آنی بابا نہ چاہیے ورنہ ہو سکی خود مرنی بھائی توڑ کے عالم کو بس ایک تماشا بنا رکھا ہے کیوں اگر نہیں روئیں گے تو لوگ دفن مسنا وہ دکھی نہیں مسنا کیا کیا پریشانیاں ہیں تو اس میں بھی حدود میں رہتے اور اگر شادی ہوگی ڈیکوریشن ہوگا کیا کیا ہوگا اور ہماری خواتین ماں بہنیں بس نوٹ بونٹ کے پتر کے وائن آج تھون نوٹ کات پہ کس پہ تو کیا تھون مائک پہلے تو صرف وہی لوگ دیکھتے تھے جو اس کمرے میں ہوتے تھے اب نادان ان کی ریل اٹھا کے اس میں میڈیا میں ڈالتے ہیں نا سارا کشمیر جن کو کشمیری سمجھ میں آتی ہے سب دیکھتے کیا کہہ رہی ہیں اور دنیا تو دیکھتی ہے چاہے ان کو کشمیری سمجھ میں نہ آئے کیا بیوقوفی اور نادانی ہے اس گناہ کو اتنا عام کر لیا بات سمجھ آ گئی پہلے تو صرف ان لوگوں نے دیکھا تھا جو وہاں موجود تھے گناہ اتنا ہی تھا اس کو اتنا پھیلایا استغفر اللہ تو بہرحال تو میں اس پالون تور دیتمت تو زہر پر یقین ہے اسے کوئی کھاتا نہیں اگر کوئی کھائے گا تو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے بجلی تار پہ یقین کس پر یہ اس اطلاع سماری ہے کہ نہیں اور اگر ڈاکٹر ون یا بوائلر پوت کھے جو نا بیمار ہیکیو گچھت کیا ونی کھانا لوگ بائبل پوت اگر اعلان کرن وول مسلمان اشتن غیر مسلم اشتن صرف اعلان کافی ہے نا اس کا ٹھیک ہے زہر پہ یقین کیوں پنہ وچو وچمت بجلی تار پہ یقین کیا واریاہ وچھے تم لگ بجلی تارِ اور ڈاکٹر صوبن بوز اس تم سے اعتماد ہے نا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میدان محشر میں بجلی تار پہ اسے یقین زہرس پہ اسے یقین اور ایک ڈاکٹر کو اعلان کھیزن بوائلر پوت کی بیمار ہیکیا گچھت میں نے بھی اعلان کیا تھا شراب تمہارے پر حرام ہے جوا تمہارے پر حرام ہے یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ میرے نبی نے فرمایا تھا شرابی کے اوپر لعنت ہے جو پیے اس پر بھی لعنت جو پلائے اس پر بھی لعنت جو خریدے اس پر بھی لعنت جو بیچے اس پر بھی لعنت جو اس میں کسی طرح سے ہاتھ بٹائے سبوں پر لعنت ہے آپ نے یہ نہیں سنا تھا کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا میدان محشر میں اس پر کیوں یقین نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو لاکھوں مسلمان نکلیں گے کہ انہیں ان چیزوں پر یقین ہے لیکن اللہ کے فرمان پر کوئی یقین نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ تمہارا جو ایمان ہے یہ تو ناقص ہے کیا ہے یہ تم کو پار کرنے والا نہیں ہے پولیس رات کو پار نہیں کرائے گا گاڑیس دپن مے گھن جوم سو گئی بہت ورملے کتہ تمو دپس یہ ورمل تام واتن تو جوم کیا واتن تو جو ایمان آدمی کو
اللہ کے حکموں پر دنیا میں کھڑا نہ کر سکے وہ میدان محشر میں پولیس رات کو کیا پار کرائے گا؟ دوستو وہاں اچھی وچن ہمیں یہ خطاب سن میں ایمان والے ایمان کیا پاس کر پنس پروردگارس یقین کر تمس سن خدا تعالیٰ سن یقین دلس میں سن وحدہ لا شریک ذات و صفات سن یقین، اس کا خوف دل میں لاؤ، اس کی محبت دل میں لاؤ اور زندگی گزارو اسی کے لیے، مرو اسی کے لیے، جیو اسی کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا ایک مطلب تو آپ فرمائیے لوگوں سے، کیا یہی تو نہیں ترجمہ؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے امتیوں کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، دل کی کیفیت۔ یا رسول اللہ جو آپ کے دل کی کیفیت ہے ان کو اپنی دل کی کیفیت بتائیے۔ ان صلاتی لوگوں میری نماز، وہ نسکی میری ہر طرح کی قربانی، اور وہ محیایا میرا جینا، وہ مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ معلوم ہو کہ ایمان والے جیے تو اسی لیے جیے، جو اپنے پیٹ کے لیے جیے یہ جینا بھی کوئی جینا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے مطالبہ ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ تو اگر یقین ہوگا ہمارے دلوں کے اندر تو کیا کوئی بے نمازی آپ کو ملے گا؟ کوئی شرابی ملے گا؟ کیا کوئی چوری کرے گا؟ کوئی ڈاکہ ڈالے گا؟ کچھ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کمزور ہو چکا اتنا کہ اب وہ ایمان انسان کو فجر کے وقت جگانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انکار تھوڑے کرے گا اللہ کا نبی کا، انکار تو نہیں کرے گا، زبان سے اقرار کرے گا لیکن کیفیت نہیں رہے گی۔ آج سائنسی دور ہے، مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا یہاں بغیوس کارخان والی سمکھن کمس، میں کارخان والے کے پاس گئے ملنے کے لیے، وہ باہر بیٹھا ہوا تھا کرسی پر۔ میں نے اس سے پوچھا کارخانہ کیوں بند ہے، کیوں ٹاس رہا ہے جی؟ اس نے کہا پاور ہی چھن، پاور نہیں ہے، بجلی اس وقت اچانک پاور تھا، بجلی تھی۔ میں نے کہا پاور چھو دپن پاور وولٹیج کم، کیا وولٹیج کم، اس لیے کارخان چلن کی۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ فیس باقی ہے تو لائن ڈسکنیکٹ ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ موٹر خراب ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ملازم نے ہڑتال کی، کچھ نہیں کہا۔ سب کچھ ہے، کیا ملازم بھی ہے، موٹر بھی ٹھیک ہے، سب کچھ کرنا ہے اور پاور بھی ہے، کیا لیکن وولٹیج کم ہے، کارخانہ نہیں چلتا، کارخانہ نہیں چلتا۔ ایسے جب ایمان والے کی ساری چیزیں لیکن وولٹیج اس کی کم ہوگی تو کارخانہ کیسے چلے گا؟ وہ فجر میں کیسے اٹھے گا؟ وہ گناہوں سے کیسے بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ تو انکار تو نہیں کہ وولٹیج کم ہے نا۔ کارخانہ والے کو اگر وولٹیج میں اضافہ نہیں ہوا تو کارخانہ بیٹھ جائے گا، نفع کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ ایسی اگر ہماری وولٹیج ایسی رہی، اللہ بچائے، تو یہ ہم کو کچھ کرنے نہیں دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صرف زبانی یہی نہیں کہ بوندے مالو جان، سنس علاقہ مز بوڑ مالدار دائ صبح تس پڑھان، بہرحال مالدار پھرس گتل ات مشید وۄنۍ پش لاگُن، کیا چھت لگانی تھی، وۄنۍ دوٚپُس لالو دوٚپُس کیا دوٚپُس یتھ یہ سا یہ پھرس جوڑا دی، کیا دی پھرس ژےٚ چھُے خۄدایَن واریاہ سوٗنمُت، دوٚپ نا گُنجٲیشی چھنہٕ، کیا چھنہٕ، تٔمۍ دیُت نہٕ پھرس کِہیٖنۍ۔ وۄنۍ اوس نا سہرس ونان مال جان ہیٚتھ لگے پٲری، بوٗزتھا اولاد مال اولاد ہیٚتھ لگے سٲری، پٔتۍ کِنۍ ووٚتھُس اکھ دوٚپنس پھرس تو ورٲے، پھرس تو ورٲے جی کالہٕ منٛز ٲسۍ نا پھرس، تٔمۍ کوٚر انکار، گُنجٲیش چھنہٕ کِہیٖنۍ۔ ایسے ہمارا کلمہ ہے نا، أسۍ حظ ونٛدے ژےٚ دِلی جگر مگر پتہٕ پکوے نہٕ کینٛہہ، بہٕ حظ ونٛدے مال تہِ تہٕ جان تہِ تہٕ سورُے مگر چون حکم مان نہٕ کینٛہہ، یِتھ کٲٹھۍ خۄش چھُم تِتھ کٲٹھۍ کر خاندار، یِتھ کٲٹھۍ خۄش چھُم تِتھ کٲٹھۍ پک۔ تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے نا، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ تو بہرحال نماز کے بارے میں اور ایک دو چیزیں بتا دوں گا۔ تو جو حقوق اللہ ہے، کیا حقوق اللہ، اس میں حساب ہوگا سب سے پہلے نماز کا۔ کس کا؟ نماز۔ جی یہ طے ہو چکا ہے۔ تو جب یہ طے ہو چکا ہے، ڈیٹ شیٹ نکل چکا ہے، تو مجھے بتائیے کیا ہر مسلمان اس کی کوشش نہیں کرے گا کہ میری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے؟ اب یہ مجمع اتنا بڑا ہوا ہے، جو سال گزر گیا اس پر ہم نظر کریں گے، ایک ایک سے پوچھیں گے جو سال گزر گیا آپ کی جماعت کتنی چھوٹی، کتنی جماعتیں اوکے ہے، واریاہ ہے، وہاں کا چھم یاد دپان رکعت، دپان رکعت چھ پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُٹان، قضا دپان قضا تھی گئی واریاہ، تو قضا تھی گئی واریاہ، رکعت تھی چھٹے واریاہ، اس کا مطلب یہ نماز کا پابند نہیں ہے جس کے بارے میں یحافظون اور دائمون اور یقیمون آیا ہے۔ تو ایک بزرگ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، ایک بزرگ کی ایک رکعت چھوٹ گئی بزرگ کی، وہ آیا گھر رونے لگا، لوگوں نے وجہ پوچھی
کیوں آپ روتے ہیں؟ دونوں تعزیت وہ تم کیا وہ تم تعزیت وہ تم وہ خارج چھا گزرو ہوا کہاں ناز گزرو نہ کہاں تیل ژے چھُکھ ونان تعزیت وہ تم رکعت چھٹے ہم کیا ہاں مرحبا ٲسنس کیا مرحبا ٲسنس رکعت چھٹنے کو اس نے کہا کیا تعزیت مجھے پہنچی ہے. حالانکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھے, گھڑیاں بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, بس اندازے سے نماز شروع کرتے تھے, وقت پر ہی پڑھتے تھے. تو اندازہ لگا یہ کیا اہتمام ہے نمازوں کا, ہے کہ نہیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی, میں بھول جاؤں گا, اس کو پہلے ہی بتاتا ہوں. میں رمضان میں اعتکاف میں تھا اور عمرے کے لیے گیا تھا الحمدللہ. تو ایک شخص میرے ساتھ تھا رمضان میں, وہ بھی اعتکاف میں تھا. مدینہ طیبہ میں ہم نے اعتکاف کیا تھا, مسجد نبوی میں. تو اس نے بہت عبادت کی, بہت عبادت کی. اس میں کوئی عالم نہیں, کوئی حافظ نہیں, کوئی قاری نہیں, البتہ قرآن پاک کسی قدر پڑھتا ہے ٹھیک. زمینداری کرتا, باغات تھے اس کے پاس. تو 8 ختم قرآن اس نے رمضان میں کی. کتنے؟ 8 ختم قرآن. باتیں نہیں کرتا تھا کسی کے ساتھ, کوئی الیک سلیک نہیں, بس بیگ اٹھایا اور چل دیا حرم. اور باقی لوگ تو بہت سارے لوگ وقت ضائع کرتے تھے, باتیں کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے, تو وہیں بیٹھے رہتے تھے. آن لائن دور سے نماز پڑھتے تھے, حرم جاتے ہی نہیں تھے, آواز پر نماز پڑھتے. درمیان میں آدھا کلومیٹر ہے, اس میں کوئی ہے ہی نہیں, بس جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھے, اندر نہیں گئے. تو اب ہم کو معلوم تھا یہ وقت ضائع نہیں کرتا. اس نے ایک جملہ کہا ایک مرتبہ, وہ جملہ آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں, بہت قیمتی جملہ ہے. تو اجی درا جل 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 میں تو درا کہا رہا ہوں, دبنا درا سے دبن آج نہیں کر پت کر کر کیا آج نہیں کر, آج نہیں کروں گا تو پھر کب کروں گا. میں تو مرحبا اس نے. مطلب تو یہ ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کے 10 دن ہیں اور مکہ شریف کے 20 دن ہیں. مکہ شریف میں تو ہر عمل کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. کیا 1 درود شریف پڑھ لیا گویا لاکھ درود شریف پڑھ لیا, 1 ختم قرآن کے گویا لاکھ. اتنا ثواب, اتنا ثواب. مدینہ طیبہ میں 50,000. رواہ ابن ماجہ. اس نے کہا کہ آج مجھے سیزن ہے. کیا ہے؟ مجھے سیزن مل گیا ہے, آج نہیں کروں گا تو پھر کب کروں گا. اس کا جو ہولچنا کرنا زمیندار ہے نا, کمر کسنا کمر بستہ جسے کہتے ہیں, برابر اس نے حلی گنڈ مت. جو ہے ظاہر سی بات ہے, وہ دن تو نہیں رہے نا, سب واپس آ گئے. عجیب معاملہ, اسی جہاز میں آئے. کس میں؟ جس نے وقت کی ناقدری کی وہ بھی اسی جہاز میں آیا, جس نے وقت کی قدر کی وہ بھی اسی جہاز میں آیا. گروپ ایک ہی تھا نا, اندازہ لگاؤ. جس نے وہاں گناہ کمائے, کیا وہ بھی آیا. جس نے اپنے گناہوں کی مغفرت کر دی وہ بھی آیا. سوال گناہ کون کماتا؟ ظاہر سی بات ہے جو صرف ریلیں بناتا تھا. کیا جی اٹھاتا تھا, بس فوٹو اٹھاتا تھا, ریل بناتا تھا, اپنی ریل. اور مدینہ روضہ اقدس پر جاتا سلام عرض کرنے کے لیے, تو وہاں بھی ریلیں اٹھاتا تھا. تو گناہ لے کر آیا نہیں آیا؟ ایسے بزرگوں دوستو اللہ نے زندگی دی ہے. کیا یہ مختصر ہے. ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے, باپ دادا چلے گئے, بلکہ بعض کی تو اولاد چلی گئی. چھوٹوں کو بھی دفن کیا, بڑوں کو بھی دفن کیا, بس ایک زندگی ہے. سوئی جملے یاد, آج نے کر پت کر کر. کیا آج نے فجر نماز جماعت سے پڑھ پت کر پڑھ, آج نے تلاوت کر پت کر کر, آج نے توب کر پت کر کر, آج نے خدا تو نبی چھانڈن پت کر چھانڈن, آج نے پنی دلش فکر کر اسم گند گمتی دل گھم صاف گھن پت کر کر, آج نے خدا یاد کرن پت کر کر. اس انسان دبی بہ کر کیا اور از کر سہ تر اپور. یہ ون بہ کر پگہ کل کے کیا دیکھیں گے. اس کے بارے میں روایت ہے, اس روایت کو نقل کیا تو مجدد الفسانی شیخ احمد سر نے. حلق المصوفون, کیا مصوفون, مصوف کیوں نے سوف افعل, کیا سوف افعل کہنے والے ہلاک ہو گئے. یعنی بہ کر پگہ کل کے کیا کر پرمو کی موکلیو. کیوں؟ وہ کل ہی نہیں آئے گا جس کل میں یہ اپنی زندگی سنوارتا. تو بزرگوں دوستو, یہ جو اللہ نے فرمایا ایمان والو سچے ایمان والے بن جاؤ, پختہ ایمان والے بن جاؤ, یعنی مطلب اپنے اسلاف کو دیکھو. کیا کیسی ان کی نمازیں, کیسے ان کا تقوی اور پرہیزگاری. تو نماز کے بارے میں ایک اور نقطہ آپ سن لیجئے. نماز کا ایک ظاہر ایک باطن ہے. ظاہر ایک باطن ہے جی, اس نقطے کو ذرا بہت غور سے سننا ہے. حدیث میں ہے کہ جس کا نماز کا ظاہر اچھا نہ ہو تو پرانے کپڑے کی طرف اس کو, یا پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ میں مار دیا جاتا ہے, چل یہ اللہ کے دربار کے لائق نہیں. جو رکوع صحیح نہ کرے, جو سجدہ اطمینان سے نہیں, بس جلدی جلدی پڑھ لی. بہرحال, اور جس کا ظاہر اچھا ہو, رکوع بھی ٹھیک, سجدہ بھی ٹھیک, قرآن پاک بھی ٹھیک, لیکن باطن اس کا ٹھیک نہیں, کیا اس کو بھی نقصان ہے.
یہ دیکھنا یہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے مومن نماز شروع کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خاص توجہ سے اس کو نوازتے ہیں، یہی لکھا، اور رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جیسے بھی حضرت مولانا فرماتے تھے نا کہ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے نا، حمیدنی عبدی، اثنا علیہ عبدی، مجدنی عبدی، حاذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سالہ، رواہ البخاری۔ تو یہ بالکل ملاقات ہے بندے اور خدا کے درمیان، بالکل ملاقات ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ تو ہم کو دیکھتا ہے نا۔ نماز شروع کر دی، جو ہی نماز شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس نقطے کو سن لو، یہ خاص رحمت اور کسی عبادت کے ساتھ ہے ہی نہیں، کسی بھی عبادت کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ یہ نماز جو عبادت کا سر ہے، کیا ہے؟ عبادت کا سر۔ تاج تو سر پر رکھا جاتا ہے، تاج کو کندھوں پر تھوڑی رکھا جاتا ہے، پاؤں پر کون رکھے؟ نعوذ باللہ۔ تاج کو تو ٹوپی کو سر پر رکھا جاتا ہے۔ تو خاص توجہ ہے، کیونکہ یہ نماز جو ہے عبادت کا سر ہے، تو اللہ کی خاص توجہ، خاص کب تک؟ یہاں تک سلام پھیرے، کیا ٹھیک ہے، لیکن حدیث میں ما لم یلتفت، کیا؟ ما لم یلتفت، جب تک بندے کی توجہ اللہ کی طرف نماز کی رہے گی تب تک اللہ کی رحمت خاص توجہ اس کی طرف ہے۔ اس کا میں نے نام رکھا ہے روحانی تھرپی، کیا؟ روحانی تھرپی، نورانی تھرپی اس کی ہو رہی ہے، نور اس کی طرف برس رہا ہے، اس کے روح کی طرف، اس کے قلوب کی طرف، اللہ مجلہ مزکا اس کا دل ہو جائے گا۔ تو جب 5 مرتبہ دن میں اور سنت و نوافل کے ساتھ بھی وہ بھی، تو کتنی مرتبہ روحانی تھرپی اس پر آ گئی، تو کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ اور اگر توجہ اس کی نماز کی طرف نہیں رہی، یہ نقطہ سننا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کو ہٹا لیتے ہیں، اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اب اس کا مستحق نہیں رہا، کیونکہ اس کی توجہ میری طرف نہیں ہے۔ یہ بندہ گھاس کاٹنے گیا اور جو یہ بندہ کھیت میں پہنچ گیا پانی بھرنے کے لیے، یہ کو کھاد تراؤنی کود کو کھاد تراؤنی باغس من بھی کو گھاس لوننی، اچھا گھاس لونی گھاس تراؤ کھاد، سمجھو وہیں ہم یہ دل ہو جہاں ہمارا۔ امام صاحب دو بس اوتر تھی مسجد مز دوس ہے فجر نماز پڑھناون ژھوٹ پہن، امام صاحب فجر نماز پڑھناون رات ژھوٹ پہن، دن کیا ژۄچے نا بنان پتہ کاندرس نش تم ٹوکر تھمس کتہ، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ امام کسی طرح سے سلام پھیرے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپری نیری، ظاہر سی بات اس کی ساری توجہ کس کی طرف ہے۔ تو اس لیے اب دیکھو کتنا نقصان ہم نے آج تک کیا کہ جب نماز شروع کر دی دنیا کے خیالات آئے۔ قسم اللہ کی نماز میں تو پڑھانے کا خیال نہیں آنا چاہیے، کس کا؟ جی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ واقعہ فرماتے تھے، ایک عالم تھے، وہ مکہ شریف گئے، مکہ شریف میں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، بہت وقت گزارا لیکن نفع نہیں ہوا، ثواب الگ سے نفع، یعنی جو کیفیت اس کے اندر آنی چاہیے، قلب منور ہونا چاہیے۔ وہ حضرت کی خدمت میں تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے وہاں اور حکیم بھی تھے، اس لیے بیماروں کو دیکھتے تھے۔ جب حاجی امداد اللہ صاحب نے بہت دیکھا، ایک من فرمایا دیکھو میرے پیارے، آپ نے بھی محنت بہت کی، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے بھی آپ کی طرف توجہ کی، دعائیں کی، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ فرمایا تم واپس جاؤ انڈیا، گنگوہ جاؤ، کیا وہاں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہ ہی اس کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو گنگوہ آ گئے، سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت نے یہ کرتا تھا، حدیث پڑھاتا تھا اور بیماروں کو نسخے لکھتا تھا، تو حاجی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر میرے پیر کا حکم ہے، چلو عبادت شروع کر دو، مراقبہ شروع کر دو، البتہ 2 کام نہیں کرنے ہیں۔ کیا پڑھانا نہیں، کیا پڑھانا نہیں، بیماروں کو نسخہ نہیں لکھنا ہے۔ اب جو سنے گا وہ کہے گا پڑھانا کیا حرام ہے، پڑھانا کیا نہیں، پڑھانا کیوں بند کر لیا، حدیث کی خدمت کرتا تھا اور بیماروں کو نسخہ لکھ رہا ہے، علاج کر رہا ہے، وہ تو عبادت ہے، کیا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے اصل تو وہ جانے جنہوں نے بھیجا، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے جب وہ مراقبے میں بیٹھتا تھا تو اس کا خیال پڑھانے کی طرف جاتا تھا، کس کی طرف؟ اور بیماروں کو نبض دیکھنے کی طرف، فلاں بیمار کو یہ دوا دینی ہے، فلاں بیمار کو یہ کرنا ہے، تو اس کی توجہ ادھر جاتی تھی تو نفع نہیں پہنچتا تھا، کیا توجہ ادھر گئی۔ یہاں جب آیا تو حضرت گنگوہی نے ان 2 چیزوں کو بند کر دیا عارضی طور پر، کیا جب پڑھانا نہیں ہے
تو مطالعے کا خیال ہی نہیں آئے گا. جب بیماروں کو دیکھنا ہی نہیں ہے، بیماروں کا خیال نہیں کرتا، ساری توجہ رہے گی کس کی طرف؟ اپنے عورت و وظائف اور مراقبے کی طرف. ابھی 40 دن بھی نہیں ہوئے تھے. کتنے؟ حضرت گنگوئی نے فرمایا جاؤ میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں کہ جاؤ اب حدیث بھی پڑھاؤ، بیماروں کو بھی دکھاؤ. تو یہ توجہ کی بات ہوتی ہے. اب مجھے ایک علاج بتانا اس کا. اب سوال ہے کہ ہم تو 60 سال سے، میری عمر 60 سے زیادہ ہے، 65 کے آس پاس، یہی نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ سوچ ایک شخص نے اکھت وہ بور ڈوئن چھس چھل مچن صاف سرف سی صابنہ سی ہۄکھنٲیِن تھن ٹالس من لگت بہرن من. اب خریدار آیا، بڑا خوش ہے یہ کہ قرض وسم سوری نکھ. خریدار آیا اور بوریوں سے نکال رہا ہے وہ اخروٹ. جو نکالا تو وہ تو کیا تھا؟ سڑا ہوا تھا. سوچ سوچ یت بہر منز ہوت تمس ہے یہ سوری چھوچی چھوچ، وہ خریدے گا؟ کیوں خریدے گا؟ یہ تو سارا مال جو ہے خراب ہے، اسے نہیں لیا. آپ اس کی کھوپڑی میں افسوس، اتنی محنت میں نے کی لیکن اس کے اندر گری ہے ہی نہیں. بغیر گری کے تو کس کام کا؟ ایسے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. محشر کے میدان میں ہم جو ہماری نماز جو تولی جائے گی، ہم کو خود افسوس ہوگا کہ ہماری نماز بے وزن ہوگی. کیا ہوگی؟ اس میں وزن ہی نہیں ہے. وزن ہوتا ہے توجہ اور اخلاص کے ساتھ. اب علاج سننا ہے کیا؟ دیکھو علاج کیا کیا اس کا مشائخ نے خاص طور سے. ہم نے کہا جب آپ نماز شروع کریں گے اے ایمان والے، اللہ اکبر، پہلے تو یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ اور میں نے ساری چیزیں چھوڑی. اللہ کی ملاقات ہے. کیا ہے؟ ملاقات لقاء رب ہے. اب تب پوری توجہ عاجزی ان کی ساری کے ساتھ. اور اگر خیالات آ گئے کھیت کے اور دکان کے اور دوسری چیزوں کے کسی کی، تو اس وقت تصور کرنا اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب میں فرماتے ہیں اے میرے بندے، آپ نے نماز شروع کر دی، 10 کام چھوڑ کے آئے، وضو کر کے آئے، ساری شرائط پوری کر لی، سارے کام چھوڑ کے آئے، میرے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہو، لیکن آپ تو کھیت میں پہنچ گئے گھاس کاٹنے کے لیے. واپس آ جا. کیا؟ اپنا نقصان مت کر، آ جا واپس. آپ پڑھانے میں لگے، واپس آ جا. آپ دکان پر گئے، واپس آ جا. آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کھانے کے اس میں واپس آ جا، یعنی واپس آ جا. تو دل میں یہ کہنا چاہیے اللہ میں واپس آ گیا. کیا؟ دل سے کہے اللہ سے یا اللہ میں واپس آ گیا، واپس آ گیا. تو یہ کشمکش چلتی رہے گی. پہلے 10%، 20%، 30%، 50% انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. گویا کہ اب 2 گریاں ہماری ٹھیک ہوگی. کتنی؟ 2 ابھی ایسی ہیں. پھر 70% پہنچ جائیں گے، 80% انشاءاللہ. اس نماز کا فائدہ کیا ہوگا یہ سن لیجئے. جو وعدہ ہے نا نماز کے اوپر، کیا 2 رکعتیں پڑھ لو تمہاری دعا قبول کر لوں گا. جو وعدہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک حقیقتاً یہ نماز تم کو تمام بے حیائی کاموں سے روک لے گی. نماز خود رکھی، ہمیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. والمنکر، منکرات سے. سوال ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن خرافات بھی دیکھتے ہیں رات کے 12-1 بجے تک اس پر فون پر. تو سوال ہے کہ ہم کیوں نہیں رکتے ہیں کہیں؟ وہ وعدہ اس نماز کے ساتھ ہے، اس والی کے ساتھ نہیں. اس والی کے ساتھ کیوں؟ یہ نماز کا صرف ظاہر ہے، اس کا باطن ہے ہی نہیں. یہ تو لاشیں، یہ بالکل بغیر روح کے انسان ہیں. بغیر روح کے، بغیر جان کے گائے ہوگی، کتنا دودھ دے گی؟ تو آج ہم انشاءاللہ اسی نماز پڑھ لیں گے، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. پھر دیکھیے وہ کیا ہے. بہرحال اس موضوع کو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ اعمال کریں گے. ایک ہے پرہیز. کیا ہے؟ ہمارے مشائخ فرماتے تھے کہ کھانے پینے کا کوئی پرہیز نہیں. البتہ مومن چن گوشت آسن کہیں، کیا جیسا ملا ویسا کھایا، اللہ خیر صلی اللہ. سلوک کی کتابوں میں لکھا ہے کھانے کی ہوس. کیا؟ کھانے کی ہوس. جس کو کھانے کی ہوس ہو یہ دل کی بیماری ہے. کیا؟ دل کی بیماری. بہرحال پیر صاحب بھی فرماتے تھے 2 چیزوں کا خیال رکھیں، ایک آنکھ اور زبان. کیا؟ آنکھ اور زبان. فرماتے تھے یہ آخری بات ہے، جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل بھی قابو میں نہیں. اس کا دل بھی قابو میں نہیں. گناہوں کی وادی کا صدر دروازہ انسان کی آنکھ. اور مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ نے بیان فرمایا طلباء کے اندر موبائل کو ہاتھ میں اٹھا کے کہا فرمایا یہ موبائل نہیں ہے، یہ میزائل ہے. کیا ہے؟ یہ موبائل نہیں ہے، میزائل ہے. میزائل سے بستی تباہ ہوتی ہے، موبائل سے ایمان تباہ ہوتا ہے. کیوں؟ جب حیا نکل جاتی ہے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے. کیوں؟ حیا اور ایمان آتے ہیں ساتھ ساتھ، جاتے ہیں ساتھ ساتھ. دوسری آیت میں نے پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے اور اپنے عیال کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے. یہ جو مدارس ہیں، یہ جو تبلیغی جماعت ہے، یہ جو مکاتب ہیں،
یہ جو خانقاہیں ہیں اس کا مقصود یہی ہے کیا کہ ہم خود بھی بچیں اور اپنے اولاد کو بچائیں دوزخ کے آگ سے۔ جو تعلیم کا نظام اس وقت دنیا میں ہے، نرسری سے لے کر ایم اے پی ایچ ڈی تک، کیا کوئی کتاب ایسی ہے وہاں ہے سلیبس میں جس میں پولیس رات کا تذکرہ ہو، میدان محشر کا تذکرہ ہو؟ تو ہمارے بچوں کو پولیس رات کیسے یاد رہے، میدان محشر کیسے یاد رہے؟ اسے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال کریں، مکتب میں ضرور بھیجیں ان کو، کیا امپارہ یاد کریں گے۔ میرے ساتھ ایک بزرگ ہے، 2 سال اس نے سورہ یاسین یاد کیا۔ کتنے؟ 2 سال لگ گئے اس کو، 2 سال پیچھے نہیں ہٹا، اور اس نے فضیلت سن لی۔ ایک خاتون سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا میں نے سورہ یاسین کی فضیلت سنی، میں نے سورہ یاسین یاد کی، اس میں بھی 2 سال لگ گئے۔ کتنے؟ 2 سال لگ۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں جب مکاتب میں جانا رہتا ہے، ایک مکتب میں گیا، ایک بچی 6th میں پڑھتی ہے، کیا جی 6ٹھے کلاس میں پڑھتی ہے، مکمل حافظ قرآن، کیا مکتب میں۔ تو میں نے اس کے والد صاحب کی دستار بندی کی، پھر میں نے کہا یا اللہ سب بچیاں ایسے ہوں جو اپنے باپوں کے سر پر دستار بندھوائے ہیں، یا اللہ ایسی اولاد نہ ہو جو باپ کی ٹوپی بھی اتروائے۔ تو دوستو ہمارے بچے پڑھیں، سائنس پڑھیں، جغرافیہ میں اس کی ضرورت ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مفتی صاحب دعا کر لیجئے، انٹرویو بہت دے دیا، کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں نے 19 سبجیکٹ میں نے یاد کیے۔ کتنے؟ 19 سبجیکٹ، یعنی کنوہ سبجیکٹ ہم تیاری کر، کنوہ سبجیکٹ انٹرویو ہے۔ تو اگر اس نے اللہ کا سبجیکٹ نہیں پڑھا ہے نا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے اپنے پیٹ کے لیے، روزگار کے لیے 19 سبجیکٹ آپ نے پڑھ لیے، میرا سبجیکٹ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک شخص آئے، اس کا بیٹا ساتھ تھا 8 سال کا، انہوں نے کہا مفتی صاحب دعا کر لیجیے، اس کو نظر بد لگ گئی۔ میں نے کہا اس کو کیا نظر لگ گئی، یہ تو کوئی اتنا موٹا تازہ تو ہے نہیں، چھوٹو سا ہے۔ اس نے کہا ایم کو لیکچر دیت ایم میٹرک پڑھنا سبق، بایولوجی کا سبق پڑھایا، 2.5-3 گھنٹے اس نے لیکچر دیا انگلش میں، کس میں؟ وہاں نظر لگ گئی۔ میں نے بچے سے پوچھا بیٹے آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کے باپ نے کہا انشاءاللہ پڑھنا ہوگا۔ کیا بات سمجھ آ گئی؟ ہاں وہ پڑھائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک باپ کے اوپر کتنی اس نے محنت کی ہوگی اپنے بچے کو، کہ 8 سال کا ہے اور میٹرک کے سبق پڑھا رہا ہے۔ تو کیا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ قرآن خوان بن جائے، صالح بن جائے، متقی بن جائے، اور ولد اولاد تو وہی ہے، کون؟ جو کیا ہو، صالح ہو، رب حب لی من الصالحین۔ بہرحال یہاں خوش نصیبی ہے، یہ جو مدرسہ یہ وہی کڑی ہے، کیا قوا انفسکم واہلیکم نار، یہ کڑی ہے بھی ہے۔ گویا کہ جس نے اپنے اولاد کی تربیت کی اور خود بھی نیک بنا، تو خود بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچایا اور اپنے اولاد کو دوزخ سے بچا رہا ہے۔ یہ اولاد صرف ہم نے اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے بھی ہیں، ہے یا کہ نہیں؟ مجھے بتا ہماری اولاد اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ امتی نہیں ہے حضور کے؟ تو تیسرے نمبر پر ہماری اولاد ہے۔ ہاں ہم نے کہا کہ میرا نفع یہاں ہے، میری آمدنی یہاں سے آئے گی، تو اس میں خوب محنت کرائی۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تیرے گھر میں تھا، کیا تم نے حق کیا ادا، کیا اپنے رب کو پہچانے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرا امتی تیرے گھر میں تھا، کیا تم نے اس کو بتایا تم کس کی امتی ہو، تمہارا نبی کون تھا؟ کل جواب دینا پڑے گا نا۔ اس لیے اس وقت یہ خوش نصیبی ہمارے لیے، سعادت مندی ہے پورے علاقے کے لیے، پوری امت کے لیے۔ اب ہم ان عزیزوں کو یہاں ہم بلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا پہلے نماز ہوگی، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔